بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، کافی دنوں سے یہ بات بڑے زور و شور سے کہی جا رہی تھی کہ چیف جسٹس آف پاکستان فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینے کے لیے آئین میں ترمیم کی جا رہی ہے۔ آج اس غبارے سے ہوا نکل گئی۔ آج چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا ہے کہ یہ بات سامنے آئی تھی کہ چیف جسٹس کی مدت ملازمت بڑھانے کی ایک تجویز ہے، لیکن میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ چاروں چیف جسٹس کی مدت ملازمت بڑھانے کی بے شک ترمیم کر دیں، لیکن میں اس ترمیم سے فائدہ نہیں اٹھاؤں گا۔ تو سو انہوں نے کہہ دیا ہے، انہوں نے آج انکار کر دیا ہے کہ میں آئینی ترمیم ہو یا نہ ہو، میں اپنی مدت ملازمت کے بعد اس میں توسیع نہیں لوں۔ تو ناظرین کرام، قبل اس کم آگے بڑھیں، آپ سے استدعا ہے، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ تو ناظرین کرام، چیف جسٹس آف پاکستان کے اس بیان کے بعد اب یہ بات تو بڑی کلیئر ہو گئی ہے، اگر کوئی عدالتی اصلاحات کی ترمیم آ بھی رہی ہے تو اس میں مدت ملازمت بڑھانے کی کوئی تجویز نہیں ہو، اور یہ کہا تو جا رہا ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے آئینی ترمیم میں حکومت کا ساتھ دینے پر، مشروط طور پر ساتھ دینے پر آمادگی کا اظہار کیا ہے، لیکن ابھی تک کوئی چیز بلیک اینڈ وائٹ سامنے نہیں آئی ہے۔ لگتا یہی ہے مجھے کہ آنے والے دنوں میں کوئی دھماکہ خیز جس کو کام ہو جائے گا۔ یہ بیرسٹر دانیال نے بھی ایک قانون میں ترمیم پیش کی گئی کہ 17 ججوں کے بجائے 23 جج کر دیے سپریم کورٹ کے، تو وہ مؤخر کردگی بتایا گیا کہ اس نوعیت کا کوئی قانون حکومت کی طرف سے بل آنے کی صورت میں ہی پیش کیا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین کرام، قبل اس کے آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ تو ناظرین کرام، چیف جسٹس آف پاکستان کے انکار کے بعد اب سینیریو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا۔ کہا جاتا ہے کہ چیف جسٹس کے بعد جو چیف جسٹس بننا چاہتے ہیں، جن کو بننا چاہیے، جسٹس منصور علی شاہ کا نام ہے، لیکن ان کے بارے میں ابھی تک نوٹیفکیشن جاری نہیں ہو رہا۔ اب پتہ نہیں حکومت کون سی ترمیم لانا چاہتی ہے، عدالتی اصلاحات کون سی کرنا چاہتی ہے، لیکن یہ بات تو طے شدہ ہے کہ حکومت 17 کے بجائے 23 جج کرنا چاہتی ہے، لیکن چلو یہ تو ہو جائے گا، لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کیا حکومت عدلیہ کے ساتھ تصادم کی راہ اختیار کرے گی یا کوئی ایسا راستہ اختیار کر لے گی جس سے کوئی صلح اور مفاہمت کا راستہ ہو۔ اور ممکن ہے کہ ابھی تو کہا ہے انہوں نے، جسٹس صاحب نے بھی، کہ کسی نے کہا تھا کہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ جب ان کے سامنے چیف جسٹس فائز عیسیٰ کے سامنے تجویز آئی تو انہوں نے آئینی ترمیم سے اتفاق کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ لائیں رانا ثناء اللہ کو میرے سامنے، تو پھر بات پوچھیں ان سے۔ انہوں نے کہا کہ میں بالکل اس سے ایگری نہیں کرتا، اور چیف جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف جتنا پروپیگنڈا کیا ہے تحریک انصاف نے، شاید ہی کسی نے کیا ہو، لیکن اب تک کے ریکارڈ کے تحت جسٹس فائز عیسیٰ نے
بہت سے کیسز میں پی ٹی آئی کو ریلیف بھی دیا ہے اور کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا ہے کہ جس سے پی ٹی آئی کو زیادہ نقصان پہنچ جائے. البتہ انہوں نے ان کی بات سنی ہے, لائیو کوریج ہوئی ہے, سب کچھ ہوا ہے, فل کورٹس لگی ہیں, لارجر بینچ بنے ہیں, لیکن کہیں بھی ایسا نظر نہیں آتا کہ فائز عیسیٰ نے کوئی اپنا ذاتی ایجنڈا ہو. لیکن بہرحال سیاسی مقدمات ہیں, جب عدلیہ میں جاتے ہیں, سپریم کورٹ میں جاتے ہیں, تو وہاں پر لوگ جس کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے تو وہ واہ واہ کرتا ہے, اور جس کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے تو وہ پھر نہ صرف اس فیصلے سے اختلاف کرتا ہے بلکہ ان ججوں کے خلاف بھی رضا سرائی کرتے ہیں. چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ مزید عرصے کے لیے ایکسٹینشن پر چیف جسٹس نہیں رہنا چاہتے. اب دیکھتے ہیں ملک کا کیا سینیریو بنتا ہے, عدلیہ کا کیا سینیریو بنتا ہے. آنے والے دنوں میں صورتحال واضح ہو جائے گی. شکریہ.